السلام علیکم۔ آج کی میری پہلی ویڈیو رؤف کلاسرا صاحب کے بارے میں ہے، جو آج کل کافی غصے میں نظر آتے ہیں۔ بغض عمران میں ان کی نفرت تمام حدیں عبور کر رہی ہے، ان کا غصہ اوج سریا پہ پہنچا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رؤف کلاسرا صاحب کا شمار پاکستان کے نامور اور اچھی ساکھ رکھنے والے صحافیوں میں ہوتا ہے، جو میں موصوف کا فالوور رہا ہوں اور گاہے بگاہے ان کی سٹوریز پر بلاک کرتا بھی رہا ہوں اور ان کو چیلنج کرتا رہا ہوں۔ رؤف کلاسرا صاحب کا دیہاتی پس منظر ہے، مگر انہوں نے ہمت کر کے ڈیجیٹل میڈیا میں اپنی جگہ بنائی، جو قابل ستائش ہے۔ تھوڑی بہت اکلاڈ ہے مگر وہ اس کو کور کر لیتے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب کی شروع میں کافی جوڑیاں بنائی گئی، مگر ان کی کسی صحافی کے ساتھ نہیں بنا سکی۔ آخر میں بیگ صاحب نے ان کی جوڑی عامر متین جیسے جہاں دیدہ اور تجربے کار ٹھنڈے مزاج شخص سے کی، جو بعد ازاں ہٹ ہو گئی۔ ایسے جوڑی جو سلطان راہی اور انجمن کی تھی، اسی طرح یہ آج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں اور اچھی طریقے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ عامر متین صاحب کا تزیہ سننے والوں کے لیے ٹریٹ ہوتا ہے، وہ آج تک اپنی عزت سادات بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ سکینڈل سے نوٹ نہیں بناتے، بلکہ ایمانداری سے لوگوں کو وہ تمام سکینڈل بتا دیتے ہیں۔ نواز شریف دور میں ان کی رپورٹنگ سے تحریک انصاف کو بھرپور فائدہ ہوا تھا۔ پاکستانی میڈیا بھیڑ چال کا شکار ہے، مگر اس جوڑی نے، رؤف کلاسرا اور عامر متین صاحب کی جوڑی نے سیاستدانوں کے بیانیہ اور سیاستدانوں کو ککڑ لڑائی کی بجائے اصل خبروں کو موضوع سخن بنایا، جو لوگوں کو کانوں کو بھلا لگا۔ یہ جوڑی انڈیا میں بھی کافی مقبول ہے۔ حکومت پر تنقید کرنا صحافیوں کا حق ہے، مگر ذاتی اناد کی بنیاد پر اور واہیات اور بے سروپا متواتر بیشنگ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جب بات رؤف کلاسرا کی ہوتی ہے تو لا محالہ ذہن طلعت حسین صاحب کی طرف چلا جاتا ہے۔ طلعت حسین صاحب انگلش اور اردو زبان کے پہلے نیوز اینکر تھے، جو کافی عرصے تک پی ٹی وی پہ اپنا شو کرتے رہے، مگر بغض عمران میں موصوف ذلیل اور رسوا ہو گئے اور ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ یہی حال رؤف کلاسرا صاحب کا ہو رہا ہے، جو جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، موصوف ایک بھی اچھی انویسٹیگیٹو اسٹوری نہیں کر پا رہے۔ میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے تو اب کیوں نہیں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ موصوف روزانہ عمران خان کے لتے لیتے نظر آتے ہیں، مگر انہیں عمران خان کی سکینڈل فری گورنمنٹ اچھی نہیں لگتی۔ ابھی تک وہ کسی بھی میگا سکینڈل کو عوام کے سامنے نہیں لے کر آ سکے۔ تجزیہ نگاری کا ہنر ان کے قریب سے بھی چھو کر نہیں گزرا، مگر موصوف بہت سے دوسرے صحافیوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اس محاذ پہ۔ ابھی حال ہی میں عامر متین صاحب نے اپنے تجزیے میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، مگر موصوف الٹا سمجھتے رہے۔ ان کے بہت سے تجزیوں کو میں ماضی میں چیلنج کر چکا ہوں۔ موصوف آج کا شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان انہیں انٹرویو کا موقع نہیں دیتے۔ مجھے ایک متوقع سوال کا پتہ ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ عمران خان کی کیبنٹ کے ممبرز کے بارے میں۔ عمران خان کے کیبنٹ میں وہ لوگ شامل ہیں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ان پر کرپشن کے بہت سے چارجز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا تھا کہ صحافت کے میدان میں جو لوگ ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے اور عمران خان نے بہت سے کمپرومائزز کیے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان پہلے 6 ماہ بھی جنرلوں کے ساتھ نہیں نکال سکیں گے، مگر عمران خان نے انتہائی مہارت اور خوش اسلوبی سے اپنا ٹائم کو نکال رہے ہیں اور بہت سے امور پہ وہ مصلحت کا شکار نظر آتے ہیں، مگر وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان سے ایسا سوال کیا جائے گا تو لا محالہ وہ ایسے سوال کو ویل لیفٹ کر دیں گے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو سب گرفت میں آئیں گے، سب پھڑے جائیں گے، تو ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ۔ رؤف کلاسرا صاحب کی ارشد شریف صاحب سے گاڑی دوستی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ شاید وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے رؤف کلاسرا صاحب کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی یعنی کہ اوج سریا پہ پہنچا ہوا ہے۔
इनकी आजकल लगता है अरशद शरीफ की नाचाकी चल रही है। उसकी वजह शायद ये नजर आती है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर तमाम स्कैंडल्स की फाइल इनके प्रोग्राम में शेयर करते हैं, लिहाजा मसूफ की इन्वेस्टिगेटिव सहाफत तकरीबन खत्म हो चुकी हुई है और ये बात उन्हें सख्त अजियत में मुब्तला किए हुए है। अब बुग़्ज़ से हमारे सहाफ़ी इमरान खान पर ना बरसें तो क्या बरसें। पाकिस्तान के अक्खा सहाफ़ियों की जो रोटी है इमरान खान पर तनकीद से जुड़ी हुई है। एक ऐसा सहाफ़ी जिसकी नौकरी इमरान आमिर मतीन साहब की साथ के साथ जुड़ी हुई से एक फास्ट बॉलर को बढ़ बढ़कर नहीं खेलना चाहिए, नहीं ये जेब नहीं देता। कोई सादा ही सादा इसको सादा कहे, हमें तो लगे है वो अय्यार सा। मैं आपको इनका प्रोग्राम देखने का मशवरा दूंगा, आमिर मतीन साहब को सुने। जैसे ही रऊफ साहब बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला गोल फोल बोलना शुरू करें, चैनल तब्दील कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।